أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فآتيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر رواه مسلم في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلمان کے لیے دو عظیم نعمتیں دو عظیم چیزوں کو پسند کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ دونوں چیزیں دونوں نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ دو نعمتیں کامیابی اور نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مومن بندے کے لیے تحفہ ہے۔ ان میں سے ایک عزت کا حصول ہے اور دوسری چیز برکت کا حصول ہے۔ جس کو دنیا آخرت کے اندر عزت عطا کر دی جاتی ہے،
وہ شخص اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے اور دنیا آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر دنیا آخرت کی عزت کا حصول کیسے ممکن ہے، اس پر ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں مطالعہ کیا تھا۔ اور ان اعمال کا ذکر کیا تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا آخرت کے اندر عزت، مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے کہ ایک انسان کو عزت کیسے ملے گی اور یہ برکات کو کیسے حاصل کر سکتا ہے، سب سے پہلے اسلام کے ارکان پر عمل ضروری ہے۔ ایک صحابی نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دوں اور میں اس بات کی بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز ادا کروں، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور فرض زکوٰۃ ادا کروں، اور اگر مجھ میں طاقت ہے تو میں بیت اللہ کا حج کروں، وَصُمْتُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھوں، فَكُنْتُ مِمَّنْ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ عمل کرنے کی وجہ سے میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا، میں کن لوگوں میں اٹھایا جاؤں گا، اور قیامت کے دن میرا شمار کیسے لوگوں کے اندر ہوگا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت من الصدیقین والصالحین، اگر تو یہ عمل کر لے تو صدیقین کے اندر، صلحاء کے اندر، اللہ کے نیک بندوں میں تیرا شمار ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیابی اور نجات کے لیے عزت اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے شریعت پر چلنا ضروری ہے، اسلام کے ارکان پر عمل ضروری ہے۔ جو شخص شریعت پر چلتا ہے، اسلام کے ارکان کی حفاظت اور پابندی کرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملے گی اور وہ نجات حاصل کر جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام پر ارکان اور اسلام کے ارکان کے علاوہ وہ اپنی منمانی
اور اپنی مرضی کی شریعت پر عمل کرتا چلا جائے، ہر مسئلے میں کمی اور بیشی کرتا چلا جائے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، فقیروں، اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے فرقے پر چلنا شروع کر دے تو اسے عزت مل جائے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی ناکامی اور نامرادی ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے عزت کے اور کامیابی کے حصول کے لیے ہماری برادری اور علاقائی رسم و رواج پر چلنا ضروری ہے، میری برادری مجھ سے خوش ہے، میں اپنے علاقے کے رسم و رواج کو پورا کرتا ہوں، میں اپنے طور طریقے، اپنے خاندان کی پرمپرا کو، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو قائم رکھے ہوئے ہوں، اس لیے کہ مجھے عزت اور کامیابی ملے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے، پھر بھی وہ ناکام اور نامراد ہے۔ عزت کے حصول کے بعد برکتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ برکتوں کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت نے اس کے لیے کچھ اعمال کا ذکر کیا، جس طرح سورۃ اعراف کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں اور دیہاتوں والے ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیں، ان کے پاس ایمان اور عقیدہ توحید کی دولت ہو اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ان کے پاس ایمان اور عقیدہ توحید کی دولت ہو، شرک اور کفر سے بیزار ہو، واتقوا، اور ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اگر کوئی قوم اور قبیلہ برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ملک اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو درست کرنا چاہتا ہے، آمنوا واتقوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ تو ہم کیا کر دیں گے؟ اگر یہ دیہاتوں بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے، اور اگر یہ کر لیں پھر بھی اللہ برکات کے، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے رزق طلب کرو، مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے اپنی خوراک کا سوال کرو، میں تمہیں رزق دوں گا، کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو،
بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے لباس مانگو، طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تم سے پہلے لوگ بھی اور بعد میں آنے والے لوگ، وانسکم وجنکم، تمہارے انسان بھی اور تمہارے جنات بھی، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جتنے آ چکے ہیں وہ بھی، جتنے موجود ہیں دنیا میں وہ بھی، اور جتنے انسانوں اور جنوں نے ابھی قیامت تک دنیا کے اندر آنا ہے وہ بھی، وہ کروڑوں اربوں کھربوں ملینز ٹریلینز لا تعداد انسان اور لا تعداد جنات ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے، اور ہر بندہ اللہ سے سوال کرنا شروع کر دے، ہر شخص اور ہر جن اللہ سے مانگنا شروع کر دے، وہ مانگتا چلا جائے، میں اس کو دیتا چلا جائے، وہ بادشاہتیں مانگتا پھرے، وہ ملک مانگتا پھرے، وہ خزانے مانگتا پھرے، وہ عزتیں برکتیں مانگتا پھرے، وہ رزق روزی روٹی دولتیں مانگتا پھرے، وہ ایسی ایک دنیا نہیں، ایسی ہزاروں دنیا بھی مانگ لے، فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر انسان کو اس کے سوال پر میں دیتا چلا جاؤں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے اندر آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر خزانے، اس قدر رزق، اس قدر دولت، اس قدر دنیا کائنات کی ہر چیز ہے۔ تو جب اللہ کے پاس ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر دولت ہر نعمت اللہ کے پاس موجود ہے، تو پھر وہ انسان جو اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتا پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا دیا، یہ دے دے گا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتا پھرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے نام کی نظر و نیاز مانگتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے رکوع سجدہ قیام کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، پھر اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے عظیم خزانے ہیں۔ میرے بھائیوں، برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ایمان اور نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بندہ بھی نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ ایمان کی دولت اس کے پاس ہو، وہ نیک عمل کرنے والا مومن شخص ہو، ایمان والا شخص ہو، توحید پرست ہو، شرک اور کفر سے بیزار ہو، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، حیات طیبہ دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو اجر بھی اس کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا دیں گے۔ تو کیا معنی ہوا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، ایمان تقوی نیک عمل سے برکتیں حاصل ہوں گی، ورنہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اگر یہ نیک عمل کرنے والا نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، یہ اللہ کے قرآن سے منہ موڑتا ہے، یہ نماز سے منہ موڑتا ہے،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دے گا۔ وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا کوئی شخص ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی گروہ ہو، وہ کوئی قوم، قبیلہ، برادری ہو یا کوئی ملک ہو، جب وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی شریعت سے انحراف کرتے ہیں، اللہ ان کی معیشت کو ڈبو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اکانومی کو، ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر عذاب ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ یہ جو ہماری 12 بجے تک آنکھ نہیں نہ کھلتی، جو ہماری فجر بھی حالت نوم کے اندر رہتی ہے، نہ صبح اٹھے، نہ تلاوت کی، نہ نماز پڑھی، نہ وضو طہارت کا اہتمام کیا، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسا شخص قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ اس کو آنکھوں سے، بینائی سے محروم کر دے گا۔ چودھری تو ہے، بہت بڑا جاگیردار تو ہے، بہت بڑا مالدار تو ہے، یہ فیکٹریوں کا مالک تو ہے، یہ کسی ملک کا وزیر، مشیر اور بادشاہ سلامت تو ضرور ہے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، لیکن اس بدبخت کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میرے مالک دنیا میں دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ رب العزت فرمائیں گے اسی طرح تیرے سامنے میری آیات، میرے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کو بھلا دیتا۔ ہمارا کتنا کان ہوتا ہے، کتنی توجہ، کتنی ہمیں طلب، ہمارے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے قرآن کو سننے کی، کتنی تڑپ ہے شریعت کو سمجھنے کی، کتنی تڑپ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا کے اندر تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج تجھے اندھا بھی کر دیا اور جہنم کے اندر پھینک کر تجھے بھلا دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، تیسرا عمل برکت کو حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے نکال دیتے ہیں۔ وہ صحیح البخاری کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، 3 بندے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں طوفان، آندھی اور بارش آ گئی، انہوں نے اس طوفان اور بارش آندھی سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی۔ پہاڑ کے اندر غار میں جب پناہ لے لی تو اوپر سے بہت بڑی ایک چٹان گرتی ہے، وہ غار کے منہ پر آ کر رک جاتی ہے اور اس غار کے دہانے کو، منہ کو بند کر دیتی ہے۔ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا وہاں سلسلہ نہیں ہے، وہاں کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، جتنا مرضی کوئی پاورفل ہے، جتنی مرضی اس کے دنیا کے اندر طاقتیں ہیں، اختیارات ہیں، اس کی طاقت ہے، پاور ہے، وہاں کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جہاں دنیا کی طاقتیں، اختیارات، دنیا کی مواصلات، دنیا کے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو وہاں ان تینوں نے غار کے اندر اللہ سے دعائیں کی، اپنے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے رکھا، ان کے توسل سے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کیا، اللہ سے تعلق باللہ کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے بعد اس بہت بڑی چٹان کو غار کے منہ سے نہ صرف ہٹا دیا بلکہ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرنے والا شخص آگ میں بھی پھینک دیا جائے اللہ اس کو نکال لیتا ہے، وہ سمندر اور مچھلی کے پیٹ میں بھی چلا جائے اللہ وہاں بھی اس کو نجات دیتا ہے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بے ایمانی کرتا ہے رزق کے لیے، وہ رشوت لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، دو نمبر مال بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، کس لیے؟ کہ میرے پاس رزق آئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تقوی اختیار کر لے، یہ اللہ سے ڈر جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایک انسان کی سوچ ہے، وہ ڈنڈی کیوں مارتا ہے؟ جی رزق حاصل کرنے کے، تو نے یہ بے ایمانی کیوں کی رزق حاصل کرنے کے لیے؟ یہ چغلی کیوں کی؟ رشوت کیوں لی؟ خیانت کیوں کی؟ تو نے سود کیوں لیا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ جھوٹی قسمیں کیوں اٹھائی؟ تو نے فراڈ کیوں کیا؟ تو نے اس اصل مال کے اندر ملاوٹ کیوں کی؟ دو نمبری کیوں کی؟ مال میں کمی اور بیشی کیوں کی؟ ناپ تول کرتے ہوئے کمی بیشی کیوں کر دی؟ یہ سارے عمل تو تقویٰ کے منافی ہیں، اور ان عملوں کے ذریعے سے وہ اپنے رزق میں برکت لینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر وہ رزق کا حصول چاہتا ہے اور رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو وہ اللہ سے ڈر جائے، وہ ایک نمبر چیز دے، وہ دو نمبری نہ کرے، وہ دھوکہ نہ دے، وہ خیانت نہ کرے، وہ رشوت نہ لے، وہ سود نہ کھائے، وہ ملاوٹ نہ کرے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اس کی سوچ پیدا ہو جائے کہ رزق حلال حرام سے بچے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی نہج پر کی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے اور ان کا غلام ان کے پاس کھانا لے کر آیا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانے کی آمدن کے ذرائع نہ پوچھے کہ کہاں سے آیا ہے، کھانا تناول فرمایا، دو چار لقمے ابھی لیے کہ اس غلام نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے دریافت نہیں کیا، پوچھا نہیں یہ روٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا۔ کہا بتاؤ کہاں سے آیا؟ غلام نے کہا کنت تکہنت للانسان فی الجاہلیہ، میں زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کہانت کرتا تھا، نجومی تھا، جس طرح ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، یہ جناب ستاروں کی چال، طوطے کی فال دیکھ کر اس کو قسمت کا حال بتاتے ہیں، میں کہانت کرتا تھا، اور کہانت بھی کیسی کرتا تھا، وما احسن الکہانت الا انی خدعتہ، کہ کہانت کے اندر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ ہاں یہ تو کروڑوں اربوں کے دھوکے، اور ہر سال جی میں حج پہ جاتا ہوں، دو نمبری، رشوت، دھوکہ، سود، اور بس سب سے بڑے حاجی صاحب یہ ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف اور نقصان، اور سب سے بڑا ایماندار بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے، ہم نے دین کو اپنی مرضی سے سمجھا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے۔ دین دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے، دین خیانت کا نام نہیں ہے، دو نمبری کا نام نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو لینا اور فروخت کرنا یہ دین نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ غلام کہانت کرتا ہے اور اس کہانت کے بدلے میں اس کی کوئی مزدوری، کوئی شرینی، کوئی مٹھائی رہتی تھی، تو اس نے اس کی مزدوری اجرت لی ہے اور اس سے کھانا لے کر آیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بعض روایت میں آتا ہے کئی دن کے بھوکے تھے، امیر المومنین ہیں اور کئی دن کے بھوکے، اپنی انگلی کو اپنے گلے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ جو لقمے حرام کمائی کے میرے پیٹ کے اندر گئے ہیں ان کو میں باہر نکال۔ کہا آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کا معدہ، آپ کا پیٹ خالی ہے،
کئی دنوں کے بھوکے ہیں، اور اگر بھوک کے بعد 2-4 لقمے آپ کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، آپ ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی پیتے ہیں، انگلیاں آپ گلے میں مارتے ہیں تاکہ وہ لقمے 2-4 جو حرام کمائی کے وہ باہر آ جائیں، اس طرح تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ فرمایا اس طرح اگر میری جان چلی جاتی ہے تو مجھے منظور ہے۔ ابو بکر 2-4 لقمے بھی حرام کمائی کے اپنے پیٹ میں ڈالنا پسند اور گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے دین ہیں، اور یہ ہمارے دین کے اندر سلف ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہؤلاء اسلافنا، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ دین کے اندر ہمارے بڑے ہیں، جن کی تربیت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی ہے۔ اور آج ہماری حالت دیکھ لیں، میری اور آپ کی حالت رزق کمانے میں، رزق کو حاصل کرنے میں اور رزق کو استعمال کرنے میں کس قدر کمزور اور کس قدر پتلی۔ دیندار ممبر پہ کھڑے ہو کر دین بیچ رہا ہے، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر دین فروخت کر رہا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی دیندار ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، دین فروش، مولوی بھی دین فروش ہیں، جماعتیں بھی دین فروش بنی ہوئی ہیں، اپنے اپنے خواہشات کی پیروی کے لیے، چند ٹکوں کے لیے فتووں کو بدل دیتے ہیں، حلال اور حرام کے طور طریقوں کو بدل دیتے ہیں، پیارے پیغمبر کی سنت کی بجائے اپنے پاپی پیٹ کے لیے بدعات اور خرافات پر چلاتے ہیں، چلنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے راستے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے پر چلاتے ہیں۔ کس لیے؟ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، یا دنیا کی جھوٹی عزت کی خاطر، یا دنیا کی جھوٹی شہرت کی خاطر۔ برکتیں کیسے حاصل ہوگی، عزت کیسے ملے گی، وہ اللہ کی شریعت نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے بتایا۔ 5ویں نمبر پر برکتیں کیسے حاصل ہوں گی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہے جو ہم نے بابرکت نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ برکتیں حاصل کر لے، صرف برکتیں ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے رحم بھی حاصل کر لیتا ہے۔ لعلکم ترحمون، قرآن کی تلاوت کرو تم پر رحم کیا جائے گا، برکتیں تو ملے گی ہی، رحم کیا جائے گا۔ جنتر منتر پڑھنے کی بجائے، یہ کالے پیلے جادو اور کرنے کی بجائے، یہ تعویذ گنڈوں پر چلنے کی بجائے، گھروں کے اندر جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، قرآن کی صورتوں کے وظیفے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتیں بھی محفوظ کرے گا، مال بھی محفوظ کرے گا۔ وہ مال اور عزتوں اور ایمان کے جو ڈاکو تمہارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، جو دین کے نام پر اور ان جادو منتروں جنتروں کے نام پر تمہاری عزتوں کے بھی اور تمہارے مال کے بھی ڈاکو ہیں، اللہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ ان سے بھی تمہیں محفوظ کر دے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے، یہ وظیفے، یہ صورتیں، یہ قرآن کی تلاوت کون کرے؟ مجھے مزہ تو آتا ہے کہ ڈائجسٹ پڑھوں، مجھے اس بات میں تو بڑی دل لگی ہے کہ میں قصے اور کہانیاں پڑھوں، میں اردو ناول پڑھوں، میں اس بات پہ تو اپنے لیے محظوظ ہوتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک کہانی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھوں گا پھر سوؤں گا۔ مجھے فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، گانے سننے میں روح کو تسکین ہوتی ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے میں مجھے اکتاہٹ۔ اور اگر ہمارے امام صاحب مسجدوں کا عالم بھی پھر یہ ہے، ذرا سی لمبی تلاوت، ذرا سی لمبی قرات، ہماری روحیں اکتا جاتی ہیں۔ آج نماز بڑی لمبی ہوئی ہے، آج جنازے بڑے لمبے ہوئے ہیں، آج تراویح بڑی لمبی ہوئی ہے، آج جماعت بڑی لمبی ہوئی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری روحیں مردہ ہو چکی ہیں، ہماری روحیں زندگی کا شکار نہیں بلکہ موت کا شکار ہو چکی ہیں، کہ جہاں پر اللہ کے قرآن کا وہاں اثر نہیں ہے، موسیقی ہم نے روح کی غذا بنا لی، حالانکہ موسیقی تو جہنمی روح کی غذا ہے، جنتی روح کی غذا نہیں۔ 6 نمبر پر شکر کیا جائے۔
جب انسان شکر کرے گا تو برکتیں ملیں گی۔ ہماری زبانوں پر شکر نہیں ہے، نہ شکری ہے، نہ شکری کے کلمات ہے۔ صبح بھی اللہ نے رزق دیا، دوپہر کو بھی اللہ نے رزق دیا، شام کو بھی اللہ نے رزق دیا۔ پوچھ لو کیا حال ہے؟ نہیں جی، حالات بڑے خراب۔ اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، قوت سماعت بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے، بصارت کی قوت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں تو بیمار ہی پڑا ہوں، مجھے تو سر درد ہی جان نہیں چھوڑتی، میرا تو بلڈ پریشر ہی ختم نہیں ہوتا، ساری بیماریاں انہوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، میں تو بیمار ہی رہتا ہوں، ہمیشہ بیمار رہتا ہوں۔ او نہیں میرے بھائیوں، نہ شکریہ۔ یا اللہ، تو نے جس حالت میں رکھا ہے ہم تجھ پہ راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربن، ہم اپنے رب کے اللہ ہونے پہ راضی ہیں۔ بیماری میں رکھے تب بھی، تندرستی میں رکھے تب بھی، مشکل پریشانی میں رکھے تب بھی، آسانی میں رکھے تب بھی، خوشیاں دے کے ہمیں آزمائے تب بھی، غم دے کر آزمائے تب بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب خوشی ہوتی ہے تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ذرا سا غم آیا، وویلا کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، آوازیں باہر جاتی ہیں، گلوں کو پھاڑتے ہیں، رخساروں کو پیٹتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ مسلمان ہے، یہ دیندار ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام ہمارا بہت کمزور ہو چکا، ایمان ہمارا بہت کمزور ہو چکا۔ جب ہم فلسطین کی حالت کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، ان مجاہدین کی حالت کو دیکھتے ہیں، ان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہیں، اسلام پر ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، بوڑھے بزرگ بھی اللہ کی اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور ہمارے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم وویلے کرتے ہیں، اللہ کے شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، برکت بھی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، کاروبار بھی دے دیا ہے، کوئی ذرائع آمدن بھی بنا دی ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، کسی کے سامنے جھولی پھیلانی نہیں پڑتی، کسی کا دروازہ جا کر کھٹکھٹانا نہیں پڑتا۔ لیکن پھر بھی جب شکر گزاری کی بات ہے، نہیں جی مر گئے، ہمارے پاس بڑی کمی ہے، ہمارے گھر کے اندر بڑی پریشانی ہے، ہمارے اندر بڑی بیماریاں ہیں، ہمارے اندر بڑی تکلیفیں ہیں، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو وہ مل گیا، اس کو پراپرٹی مل گئی، اس کو جائیداد مل گئی، اس کو نوکری مل گئی، اس کا کاروبار بڑا وسیع ہے، اس کو زمین مل گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بھائیو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ہر حال میں اللہ کی شکر گزار بن جائے۔ اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، کمی بھی ہے کمی پوری کر دوں گا، تنگی ہے تنگی کو ختم کر دوں گا، بیماری ہے بیماری کو، تکلیف کو، پریشانی کو، دکھ کو، مصیبت کو دور کر دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ 7ویں نمبر پر اللہ پہ توکل۔ اللہ پہ توکل کی کمی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کر لو، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جائے۔ انسانوں پہ توکل زیادہ ہے، ہمارے اختیارات پہ توکل زیادہ ہے، وہ کسی تھانے دار، کسی ایس پی، ڈی ایس پی، کسی نمبردار، کسی ناظم کے ساتھ تعلق ہو، اس کے ساتھ توکل، اس پر بھروسہ زیادہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کی کمی آ چکی ہے۔ توکل کی کمی کی وجہ سے برکتیں اور رحمتیں ختم ہیں۔ اگر برکات اور رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ، اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے یہ پرندے توکل کرتے ہیں، صبح کے وقت جاتے ہیں، ان کے پیٹ اور پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، کوئی رزق نہیں ہے، کوئی نوکریاں نہیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فصلیں نہیں ہیں، لیکن شام کو واپس آتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، واپس آتے ہیں تو اللہ ان کے پیٹوں کو رزق سے بھر دیتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر دعائیں۔ جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو دعائیں کرو۔ اللہ سے دعا کے ساتھ مومن اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔
اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، مختلف امور پر دعائیں ہیں، گھروں میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، مسجد میں داخلے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا۔ یہ دعاؤں کو بندہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو برکتیں حاصل ہیں۔ وہ ایک بڑی مشہور اور مختصر حدیث ہے نا، جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور شیطان اس کے رزق سے دور ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے اندر اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ صرف بسم اللہ کی اتنی برکت، صرف بسم اللہ کی اتنی برکتیں۔ دعاؤں کے بعد پھر صدقہ خیرات ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روک لیتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے، اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو رزق کی وافر مقدار عطا فرما دے، اس کو برکت عطا فرما دے، اس کو جناب روزی روٹی کی کثرت عطا فرما۔ 10ویں نمبر پر جب انسان خرید و فروخت کرتا ہے اس میں سچ بولے، آڑتی ہے سچ بولے، جناب وہ لینے دینے والا لین دین میں سچ بولے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 2 بیع کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ سودے کو واپس کرنے کا لینے کا اختیار کر رکھتے ہیں۔ فَإِنْ صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولیں، وَبَيِّنَا، اپنے سودے کو کھول کر بیان کریں، بُورِكَ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے اس سودے کے اندر برکت رکھ دی جاتی۔ یہاں سودا لینے والے کی بھی کوشش ہوتی ہے کوئی ڈنڈی ماروں سستا مل جائے، اور دینے والے کی بھی کوشش ہوتی ہے جھوٹ بولوں، جھوٹی قسم کھاؤں تاکہ مہنگا بک جائے۔ مہنگا تو وہ بیچ لیتا ہے لیکن رزق میں برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ 11ویں نمبر پر صلہ رحمی اور نیکی، رشتہ داری کو جب ملایا جائے گا، صلہ رحمی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکتیں نازل ہو جائیں اور اس کی عمر میں بھی اللہ برکتیں نازل کر دے، وہ رشتہ داری کو جوڑے، پھر وہ رشتہ داری کو توڑے نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت سے وہ اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے دنیا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، برکتوں کا حصول ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا مقرب بن جائے گا دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، آپ کی سنت اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ